وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 6. آج کے سبق کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. اے حبیب مکرم، شاید آپ اس غم میں اپنی جان عزیز ہی دے بیٹھیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی رہ جائیں. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. اور ان کے پاس خدائے رحمان کی جانب سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے روگرداں ہو جاتے ہیں. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 6. فقط کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا. فسیأتیہم، بس جلد آئے گی ان کے پاس خبریں. ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. سامعین کرام، سورہ شعراء اور اس کا نزول جو ہے وہ مکے میں چھٹے سال کا ہے، اوائل میں 5ویں نبوی کے آخر یا چھٹے سال کے اوائل میں اس کا نزول ہے، جبکہ مخالفت جو تھی وہ اپنے عروج پہ تھی اور عام لوگوں نے انکار کر دیا تھا. مکے کے عام لوگوں نے انکار کر دیا تھا اور حضور کی دعوت کو وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے. اور حالت یہ تھی کہ تقریباً 140 آدمیوں نے تقریباً ہجرت کر لی تھی اور مکے میں جو لوگ رہ گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام جو تھا وہ ان میں 40ویں فرد تھے. یعنی مکے میں جو مسلمان موجود تھے تو ان کا 40واں نمبر تھا. یعنی اس وقت مکے میں 40 لوگ موجود تھے. تو ان حالات کے تناظر میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید انسان کی کامیابی کے لیے جو ضروری چیز ہے اپنے رسول کو اس کی دعوت دے کے بھجوایا کہ لوگوں کو توحید کا درس دو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاؤ کہ تمہارا معبود مقصود و محبوب ایک ہے. چونکہ توحید میں سامعین اکرام انسان کی نجات ہے، اس کی فلاح ہے، اس کی بقا ہے، اور اسی بارے میں لوگ شک میں مبتلا تھے، جیسا کہ آج ہمارا توحید پر یقین اور اطمینان نہیں ہے.
یہ بات عام طور پہ مطلب میں کہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ ذرا اس پہ سوچیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ توحید تو یہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوقات سے رشتہ توڑ کے ایک اللہ سے رشتہ جوڑ لیا جائے، یہ توحید ہے۔ سارے مخلوق کو نفع و نقصان کا دینے والا نہ سمجھا جائے، یا اس سے نفع و نقصان منسوب نہ کیا جائے۔ ایک ہی ذات ہے جو نفع بھی دے سکتی ہے، نقصان بھی دے سکتی ہے۔ لیکن یہ پیغام جو تھا نہ آج ہم سمجھ پا رہے ہیں اس پیغام کو، یعنی حضور کی دعوت توحید کو نہ آج ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ مشرکین مکہ قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل کی کہ آپ کیوں اپنی جان گھلاتے ہیں، آپ کے ذمے تو یعنی ہدایت تک پہنچانا ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمے صرف پہنچا دینا ہے، باقی حساب کتاب جو ہے وہ میرے ذمے ہے۔ اور اگر میں چاہتا تو ان کو کوئی ایسی معجزہ دکھا دے گا کہ ان کی گردنیں جھک جاتی اور یہ اسلام قبول کر لیتے، لیکن میری یہ منشا نہیں ہے کہ لوگوں کو میں خواہ خواہ زبردستی مسلمان بناؤں۔ ان کو میں نے اختیار دے کے، ہدایت دے کے، اختیار دے کے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور ان کو کہہ دیا ہے کہ دیکھو حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے توحید پر، رسالت پر اور آخرت پر، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو اگر کسی نے پیغمبر کی دعوت سے، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، کسی نے بھی اگر پیغمبر کی دعوت سے انحراف کر لیا تو عذاب الہی لازمی ہوگا۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جیسے کہ پہلے عذاب آتا تھا کہ پوری قوم ہلاک کر دی جاتی تھی، جیسا کہ بھی تذکرے آ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کے مخالفین کو غرق کر دیا گیا۔ اسی طرح اور جو پیغمبر ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور قوم لوط ہے، یہ سارے ہم نے تذکرے پڑھے بھی ہیں، پھر بھی اس صورت میں آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو پیغمبر کی تعلیم کی تکذیب کا نتیجہ لازمی طور پہ عذاب الہی میں نازل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو پھر عذاب آتا ہے۔ عذاب کی شکلیں البتہ مختلف ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے یا سمجھتا ہے کہ اب وہ عذاب الہی نہیں آتا تو یہ بات غلط ہے۔ عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ دیکھیں، اصل جو عذاب ہے وہ تو یعنی آپ دیکھیں، موت تو ایک چند منٹ کی بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ طوفان نوح آیا اور سب لوگ غرق ہو گئے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ کتنی دیر کی بات ہوگی؟ ایک آدمی ڈوبتا ہے اور ڈوب کے مرتا ہے تو وہ 5 منٹ یا 10 منٹ کی بات ہوگی، پھر تو وہ رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ روحانی، ہماری اصل جو ہے نا وہ روح ہے، اور اصل عذاب جو ہے وہ روحانی عذاب ہے۔ تو یہ روحانی عذاب اس وقت یعنی یہ ایک طریقہ کار ہے، ایک لازمی طریقہ کار ہے کہ روح جو ہے مردہ ہو جاتی ہے، دل جو ہے پتھر بن جاتے ہیں۔ ابھی بھی یہی چکر چل رہا ہے کہ دل پتھر بن جاتے ہیں، سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، روح قلب پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ یہ قرآن کے مضامین ہیں۔ اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، کان بہرے ہو جاتے ہیں، اور منہ گونگے ہو جاتے ہیں۔ پھر نہ حق بات کیا آپ کہہ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ دل جو ہے آپ کا، جو سچی باتیں ہیں ان کو جھوٹی باتیں تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ آپ اگر اندازہ لگائیں سامعین کرام، تو یہ عذاب تو ہمارے اوپر واقع ہو چکا ہے۔ آج نیکی کو ہم مشکل سمجھتے ہیں، اور نیکی کو یعنی برائی ہمارے لیے آسان ہے اور نیکی کرنا مشکل بن گیا ہے۔ نیکی کرنے پر ہم آمادہ نہیں ہوتے، اور خواہشات نفسانی
کے مطابق زندگی گزارنے میں ہم اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کی غلامی جو ہے ہمیں بری لگتی ہے عام طور پہ، اور نفس کی غلامی میں ہم خوش ہوتے ہیں، تو یہ عذاب الہی میں ہم گرفتار ہیں سامعین کرام۔ پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں سامعین کرام، یعنی قومی اجتماعی سطح پہ امن و امان ہمارا غارت ہو چکا ہے۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور دنیا کا بھی امن و امان جو ہے وہ غارت ہے ساری۔ اس وقت آپ دیکھ لیں دنیا میں فساد پھیل چکا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں فساد ہے۔ وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے کرتوتوں کے سبب۔ آج عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہر ملک جو ہے دہشت گردی سے پریشان ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کی یہاں امن و امان کا مسئلہ ہے اور دیگر یعنی مسائل ہیں، وہ آپ اس کو یہ عذاب نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پہ غربت ہے، مثال کے طور پہ مہنگائی ہے، مثال کے طور پہ لوڈ شیڈنگ ہے، یا جو بھی ہے، اس کو آپ عذاب الہی تو نہیں سمجھتے، لیکن یہ حقیقت میں انسان کی زندگی جب تنگ کر دی جائے تو اس پہ بیرونی اور اندرونی عذاب مسلط ہوتے ہیں۔ اور آج یعنی جو اصل عذاب ہے سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ پتھر، ہمارے دل جو ہے وہ پتھر بن چکے ہیں۔ آپ کو میں نے کہا نا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ طائب ہونے میں، اپنے گناہ آلود زندگی چھوڑنے میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہی گناہ آلود ہم ہیں اور رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو یہ بھی یعنی وہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ پھر اس میں سمجھ الٹی ہو جاتی ہے دین کو۔ آج دیکھیں، آج مکمل دین پر عمل کرنے کو آج قابل عمل نہیں سمجھا جاتا۔ پھر اجتماعی سطح پہ بھی ہم دین اسلام کو نافذ کرنے پہ ہم راضی نہیں ہیں۔ ہمارے ووٹ آپ دیکھیں کس کے لیے ہیں، ہم ایوانوں میں کس کو وزیر اعظم بناتے ہیں اور کون لوگ ہیں۔ تو بہرحال چونکہ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال ہی ایسی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا، فقط کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، اب ان پہ خبریں آئیں گی۔ فَسَيَأْتِي أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یعنی یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ آیات جو تھیں صرف مکے والوں کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں۔ اس میں تو دیکھیں، ہم نے دیکھنا یہ ہے ان آیات میں کہ اصل چیز جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ مشرف با ایمان ہو جائے، اللہ پہ ایمان لیں، لیکن نہیں ہوتے تھے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کو احساس ہوتا تھا، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہدایت زبردستی میرا وہ نہیں ہے۔ اگر میں چاہتا تو یہ مسلمان ہو جاتے، کوئی نشانی دکھا کے میں ان کو مسلمان بنا لیتا، لیکن ایسا نہیں میں نے کرنا۔ تو آپ بھی ان کی فکر میں جان کو نہ گھلائیں۔ تو فقط کذبوا، آج کا جو سبق ہے، فقط کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، انہوں نے جھٹلا دیا، اب ان پہ آئیں گی خبریں ما کانوا بہ یستہزئون۔ اب یہ شان نزول کے مطابق اگر ہم ان آیات کا یعنی سمجھنے کی کوشش کریں تو اس وقت لوگوں نے حضور کی دعوت سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ رسول ہے، تم نے ان کو جھٹلا دیا، فقط کذبوا۔ اب تمہیں میں حالات بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے مختلف خبریں میں بیان کرتا ہوں، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو نا، تو تم سے پہلے جن امتوں نے، جن لوگوں نے اس دعوت کا اور پیغمبر کا مذاق اڑایا، اپنے اپنے پیغمبر کا، ان کا انجام کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے سے واقعات کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے سامعین کرام جو دوسری آیت ہے، اولم یرو،
ترجمہ اولم یرو کیا یہ نہیں دیکھتے الی الارض زمین کو کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم کتنی میں نے اگا دیے اس میں عمدہ عمدہ میوے، یعنی ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اس میں اگا دی ہیں، زوجن کریم۔ تو سامنے کرام بات یہ ہے، یہ وہی آفاقی دلائل ہیں اور اس میں سے ایک مضبوط دلیل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارا تعلق تو سوچنے سمجھنے سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اولم یرو کیا یہ نہیں دیکھتے۔ دیکھیں یعنی حضور کی دعوت کیا تھی کہ اللہ ایک ہے، رب ایک ہے، مالک مختار کل ایک ذات ہے، نفع پہنچانے والی ایک ذات ہے، نفع نقصان پہنچانے والی ایک ذات ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ اتنی قادر ہے کہ مٹی سے آپ دیکھ لو کہ کتنی عمدہ عمدہ چیزیں پیدا کی ہیں مٹی سے، الی الارض زمین سے، کم انبتنا کتنی ہم نے پیدا کی ہیں، کتنی اگائی ہیں، فیہا اس میں عمدہ عمدہ قسم کی چیزیں، آپ دیکھیں کتنی نفیس نفیس چیزیں ہیں، کیا کیا رنگ ہیں ان کے، کیا کیا ذائقے ہیں، کیا کیا اس کی تاثیرات ہیں۔ اب یہاں یعنی ایک دلیل ہے لیکن بہت مضبوط دلیل ہے۔ آپ دیکھیں زمین کیا کیا چیزیں اگا رہی ہے، زمین سے کیا کیا چیزیں اگ رہی ہیں، اناج جو ہماری بنیادی ضرورت ہے اناج کی، اور مختلف قسم کا اناج ہے، اس میں گندم ہے، اس میں مکئی ہے، اس میں جو ہے، یہ بنیادی ضروریات ہیں ہماری، اس سے ہم روٹی پکاتے ہیں، گندم کی روٹی ہے، جو کی روٹی ہے، اور اسی طرح آپ کے مکئی کی روٹی ہے، یہ تو بنیادی ضروریات ہیں۔ اس کے علاوہ جو زمین سے مٹی سے جو چیزیں بن رہی ہیں، مٹی سے جی نہیں زمین میں مٹی ہے نا، مٹی سے جو چیزیں بن رہی ہیں، ظاہر ہے کہ مٹی میں ہم مٹی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، مٹی میں، پتھروں میں تو نہیں کرتے، تو مٹی سے کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں اس میں آپ دیکھیں، اس میں چاول بن رہے ہیں جس کو آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں مثال کے طور پہ، پھر اس میں مختلف قسم کی دالیں ہیں وہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں، دالیں ہیں، مختلف قسم کی دالیں ہیں، اس میں مسور کی، ارہر کی وغیرہ وغیرہ، پھر چنا ہے، لوبیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ روزہ، یہ مٹی سے اللہ تعالیٰ بنا رہے، ہر چیز کے ذائقے، تاثیر، رنگ، شکل، سائز مختلف ہے۔ چنا جو ہے جس کو آپ چھولے بھی کہتے ہیں اردو میں، تو اس کا آپ سائز دیکھ لیں، پھر مسور کی دال کا سائز دیکھ لیں، پھر ارد کی دال کا سائز دیکھ لیں، یہ مختلف سائز ہیں، لوبیا کا سائز دیکھ لیں وہ مختلف ہے، لوبیا میں پھر اقسام ہیں، چنے میں اقسام ہیں، کالے چنے ہیں، سفید چنے ہیں، یہ ساری چیزیں مٹی سے پیدا ہو رہی، یہ ایک لمبی قطار ہے سامنے کرام، اجناس کی لمبی قطار ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں سبزیاں ہیں جو کہ آپ اس سے ترکاری وغیرہ بناتے ہیں، کھیرا ہے اور پیاز ہے، ٹماٹر ہے وغیرہ وغیرہ، یہ آپ دیکھ لیں ایک لمبی قطار ہے سبزیوں کی۔ پھر پھلوں کی ایک لمبی قطار ہے جو درختوں سے بھی آپ حاصل کرتے ہیں اور پودے بھی اس کے ہوتے ہیں، اسٹرابیریز جو ہیں آپ پودوں سے حاصل کرتے ہیں، آم، کھجور آپ پودوں سے، یہ درختوں سے حاصل کرتے ہیں، انگور جو ہے وہ بیلوں پہ اگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف، اب اس میں مضمون کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں، دیکھیں اس میں غور کی ضرورت ہے، اولم یرو الی الارض، مضمون اصل میں ہے کہ واتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے۔ اب معبود اگر کسی چیز کو آپ سپیریئر خیال کرتے ہیں تو یا اس سے توقع لگا رکھتے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان چیزوں نے کیا چیز پیدا کی، ان معبودوں نے کیا تخلیقات کی ہیں۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، گزشتہ آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے تو کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہ خود پیدا شدہ ہیں۔
اب یہ دھات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، آپ نے اس سے توقعات لگا رکھی ہیں، اس کو جمع کر رہے ہیں اور اس سے محبت بھی کر رہے ہیں، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس میں آپ جو ہے اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں. لیکن بات یہ ہے کہ اصل دیکھیں، اگر ہمارے پاس عقل نہ ہوتی اور اللہ تعالی ہمیں عقل نہ دیتا، عقل سلیم جو ہے، تو پھر تو کچھ امکان تھا اس بات کا کہ ہمارے پاس تو عقل ہی نہیں، ہم کیسے سوچیں، کیسے سمجھیں. لیکن عقل تو اللہ تعالیٰ نے دی بھی ہے. تو اب یہ ہے نا کہ اس سے سوچنا ہے، اور سوچنا یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ یعنی ایک چیز جو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے انسان اس سے توقعات لگا لیتا ہے. مثال کے طور پہ مال و دولت سے محبت کرتے ہیں لوگ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فائدہ والی چیز سمجھ کے اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس سے دل بھی لگا لیتے ہیں، دنیا سے دل بھی لگا لیتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں حقیقی طور پہ یہ چیز تو ضرورت کے وقت تو کام نہیں آنے والی. ایک شخص جو ہے بیمار پڑ جائے تو بعض اوقات پیسے جواب دے دیتے ہیں. انسان کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن بیماری سے وہ نہیں بچ سکتا، بیمار رہتا ہے. ایسے ہیں یعنی وہ ٹھیک ہے علاج ہو جاتا ہے، لیکن اصل شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. پیسہ بعض وقت آپ کے کام نہیں آتا، آپ کو ہر شر سے پیسہ ہر فائدہ نہیں دے سکتا نمبر 1، اور ہر شر سے بچا نہیں سکتا. لیکن پھر بھی ہم اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس سے الفت ہے ہماری، اور اس کو اللہ تعالیٰ کو بھول کے ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اللہ کی محبت کو نظر انداز کر کے زیادہ محبت جو ہے اس ظاہر دنیا اور یہ پیسے سے کرنے لگتے ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے مطلب ظاہری ہمارا ماحول جو ہے وہ کیا ہے. تو بہرحال اولم یروا الی الارض، کیا یہ نہیں دیکھتے زمین میں. تو یہ اب میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، وقت میرے پاس ختم ہونے والا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اجناس جو ہیں زمین، دیکھیں مٹی سے کیا چیزیں بن رہی ہیں. میں صبح ہی آج آ رہا تھا، ایک جگہ میں رکا تو درخت تھا، ایک درخت تھا تقریباً اس کا جو چوڑائی تھی، جو قطر تھا اس کا 2 فٹ کا تھا. 2 فٹ کی چوڑائی میں وہ درخت بڑا. اب میں اس وقت سوچنے لگا، اور آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 فٹ کا لمبا درخت چوڑائی میں ایک لکڑی، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے لکڑی بنا دی. ظاہر ہے لکڑی بھی نہیں ہے نا درخت کی، مٹی سے آپ لکڑی بنا سکتے ہیں. کسی بھی کارخانے میں آپ مٹی کو داخل کریں، وہاں سے لکڑی تیار نکل جائے گی، ہو سکتا ہے ایسا. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. تو یہاں زمین سے جو اگنے والی چیزیں ہیں اس کی مثال دے رہے ہیں. اس میں جو بنیادی مضمون ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ بغیر خالق کے یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی، کوئی اس کو بنانے والا ہے. ایک بات یہ نہیں، بالکل سیدھی سادی بات ہے، اس میں مطلب وہ زیادہ عقل و فکر کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ایک کریٹر ہے، ایک خالق ہے اس کا، جو مختلف شکلوں میں مٹی سے چیزیں مختلف بنا رہا ہے. بالکل سیدھی سادی بات میں کر رہا ہوں. ایک خالق ہے، ایک کریٹر ہے، اور کہ وہ مٹی سے مختلف چیزیں ہمارے لیے بنا رہا ہے، اور ایک سسٹم اس نے لے لیے ہمارے لیے بنا دیا ہے کہ تم یہ چیز اس کا بیج بو دو اور اس کی آبیاری کرو تو میں اس سے مزید چیزیں اسی طرح کی پیدا کر دوں. تو ایک کریٹر ہے ایک بات. دوسرا کریٹر ایک ہے، 2 نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، ایک سے زیادہ نہیں. یعنی جو خالق ہے تو وہ ایک ہے بس. اس میں مطلب یہ میسج ہے، اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم.
کیا یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے میں نے اس میں عمدہ عمدہ نباتات، سبزیاں، میوے یہ جوڑے جوڑے اگا دیے۔ اب یہ ایک لمبا مضمون ہے، اس پہ مطلب یہ ہے کہ سوچنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اب یہ ہے نا کہ سارا، اور وہ کریٹر جو ہے، سامعین اکرام ذرا توجہ، وہ کریٹر جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے اس کے پاس، بہت بڑا علم ہے اس کے پاس، اور وہ مٹی سے مختلف چیزیں اگا رہا ہے، اور تو وہ کیا نہیں کر سکتا؟ ہر چیز کی تاثیر علیحدہ ہے، ہر چیز کا رنگ علیحدہ ہے، ہر چیز کا سائز علیحدہ ہے، ہر چیز کا ذائقہ علیحدہ ہے۔ اب کہاں یعنی انگور، کہاں کھجور، کہاں آم، کہاں سیب، کہاں املوک، کہاں سردہ، کہاں گرما، کہاں کیلا، سارے ذائقے، رنگیں، تاثیرات مختلف ہیں۔ کون؟ ایک ذات ہے، اور وہ بڑی طاقتور ذات ہے۔ اب یہاں آ رہا ہے لہو العزیز، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، اس کی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن یہ ذرا آپ توجہ رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ بہرحال وقت ہمارا پورا ہو رہا ہے سامنے کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ ترجمہ سنا دیں۔ فقد كذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان کے پاس جلد آ جائیں گی خبریں جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، الی الارض، زمین کو، کم انبتنا، کیسی اگائی ہیں، کتنی اگائی ہیں ہم نے، فیہا، اس میں، من کل زوج کریم، عمدہ چیزیں۔ سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون They have denied the truth, but soon will come to them the news of what they ridiculed. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم Have they not seen the earth, and how many beautiful pairs we produced therein? سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔